لوگوں نے کہا کہ ہم اسے قتل کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جرم سے پہلے قصاص کیسے کرو گے؟ ہائے 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 ہائے، قتل سے پہلے جرم سے پہلے قصاص کیسے لوں گے؟ واہ 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 واہ، کیا انصاف ہے. اس کے بعد حضرت کے ساتھ وہ رہا، اور پھر جب یہ صفین میں حکمین کا اور حکمیت کا مسئلہ پیش آیا تو یہ خوارج میں شامل ہو گیا، اور ان میں سے جو 9 لوگ بچے جو فرار ہو گئے جنگ نہروان میں. مولا جب جنگ نہروان کے لیے جانے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ اس جنگ میں ناکام ہوں گے اس لیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے. اچھا، تو حضرت نے فرمایا تم ستاروں کو جانتے ہو؟ ہاں، کیونکہ حضرت کا ایک دعویٰ ہے، فرماتے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو کیا جانتا ہوں. بات ہے. واہ واہ حضرت کا ایک چیلنج ہے، فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں مجھ سے پوچھ لو. میں انی عالم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو اس پہ حضرت نے فرمایا تم آسمان کو جانتے ہو، ستاروں کو جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں ستاروں کو جانتا ہوں. حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ ہاں، خاموش. حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ فلاں کیفیت کا کہا ہے، میں ادب کے خاطر میں نہیں چاہ رہا کہ اس سے کوئی الجھن پیدا ہو. پھر اس نے وہ بھی خاموش رہا، تب بھی خاموش رہا. حضرت گھوڑی مادہ تھی جس پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو اس کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ بتاؤ اس کے نر ہے یا مادہ یا حمل سے ہے؟ تو خاموش. حضرت نے فرمایا تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہے ہو، میری تقدیر بتا رہے ہو اور تم ستاروں کی بات کر رہے ہو، کیا بات. اس کے بعد فرمایا بتا اس کے گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش رہا. حضرت نے فرمایا تو نے کہا تھا میں ناکام لوٹوں گا، میری یہ جنگ سب جنگوں سے کامیاب تر ہوگی. کیا بات ہے. میرے 9 نہیں مریں گے، ان کے 9 نہیں بچیں گے. کیا بات ہے. یہ حضرت نے فرمایا. اور اس کا معنی یہ بھی ہوا معذرت کے ساتھ کہ حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ سب کچھ جاننے والا وہ. بے شک یہ جتنے ستارہ نبی تھے نا ان کو آپ کی یہ بات پہنچ گئی. مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے سوا کوئی یہ گویا کہ ان کے قول سے پتہ بے شک. اس جنگ پہ جب حضرت تشریف لے گئے جس میں یہ خوارج موجود تھے اور یہ یعنی عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، ان میں سے جو 9 لوگ فرار کر گئے جنگ تمام ہوئی تو یہ لوگ بھاگ گئے. اور جو میں نے عرض کیا مولانا نے بھی فرمایا تو یہ ان میں سے 3 افراد، یہ زیادہ تر لوگ مکے میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تھے. چند لوگ ان میں سے، البتہ چند یمن کی طرف بھی گئے، اور اس طرح کی علامہ مفتی جعفر حسین نے نہج البلاغہ کی شرح میں ان کے علاقے بھی بتائیں کہ کہاں کہاں گئے. یہ 3 جو اکٹھے ہوئے، یہ 3 مکے میں ایک جگہ ہوئے اور خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر انہوں نے، کیونکہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپنے سے زیادہ تو یہ کسی کو دیندار نہیں سمجھتے تھے، یہ فیصلہ بھی انہوں نے کعبے کے بارے میں کیا. جی انہوں نے کہا یہ 3 لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہیں. تو میں ادب سے کہہ رہا ہوں. 3 تھے جنہوں نے فیصلہ کیا؟ یہ تینوں خوارج تھے. ایک کا نام تھا برق بن عبداللہ، برق ابن عبداللہ. ایک کا نام تھا عمر ابن عبداللہ تیمی. ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم. ان تینوں نے طے کیا کہ ہم ایک امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کرے گا، ایک عمرو عاص جو ان کے مشیر بھی تھے اور مصر کے گورنر تھے انہیں قتل کرے گا، اور ایک علی بن ابی طالب کو قتل کرے. یہ تینوں ان کے مطابق معاشرے میں فساد کا اب یہ دمشق، مصر اور کوفہ، جی تین بڑی بڑی مختلف جگہیں. بالکل. اچھا سمتیں بھی مختلف ہیں. تو ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم چلا کوفے کے لیے، اور عمر ابن عبداللہ چلا عمرو عاص مصر کے لیے، اور تیسرا برق ابن عبداللہ چلا شام کے لیے، دمشق کے لیے. جی ہاں ٹھیک. اچھا ان تینوں نے طے کیا کہ ہم وقت بھی ایک لیں گے، شب قدر میں ماریں گے، کیونکہ شب قدر کی ایک روایت یہ 19 کی آج جو رات گزری ہے، اور زیادہ ثواب کمائیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ ثواب کمائیں گے. جی زیادہ ثواب کمائیں گے انہیں قتل کر کے. لہٰذا انہوں نے تینوں نے حملہ کیا اپنی اپنی جگہوں پر ایک ہی وقت میں اور فجر میں. جی ادھر حضرت امیر المومنین تو منتظر تھے کہ کب شہادت ملے مجھے، اور وہ پوری ایک داستان ہے. نبی مکرم نے جنگ احد میں جب وہ شہادت انہیں شہید نہیں ہوئے تو آپ مغموم تھے. حضرت نے فرمایا کہ اے علی تم مغموم کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم کوفے میں مارے جاؤ گے. تو انتظار میں تھے شہادت کے. میں اس کو چھوڑ کے اس طرف جاتا ہوں کہ جب شام میں حملہ کیا تو جو برق نے حملہ کیا امیر شام پر، تو وہ در حقیقت اجلت میں تھا، ان کے زانوں پر لگی تلوار، وہ زخمی ہوئے. ادھر عمرو نے جو حملہ کیا عمرو بن عاص پر مصر میں، تو کیونکہ وہ اس رات میں بیمار تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور ان کے بیٹے پر وار ہوا، اور وہ بیٹا اسی وقت جیسے
کوفے کے اندر مارکا پیش آیا، مصر میں بھی ایسے ہوا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پر کردار ادا کیا، خاص طور پہ عبد الرحمن ابن ملجم جو کوفہ آیا یہ تھا۔ جو جملہ ہے حضرت علی کرم اللہ کا جب زخم لگتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، حضرت یہ کامیابی کیا ہے؟ حضرت نے جیسے ہی ضربت لگی تو فوراً زبان پہ جملہ آیا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ ہائے ہائے ہائے، مار وہ رہا ہے بسم اللہ یہ پڑھ رہا ہے، بسم اللہ یہ پڑھ رہا ہے، اور آخری اللہ کے رسول کا قول پورا ہو رہا ہے۔ جی فزت برب الکعبہ۔ حضرت منتظر تھے شہادت کے، اور دیکھیے اصل کارنامہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا ہے۔ ہم ماضی میں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، ہم مرتے دم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم مرتے دم مومن ہیں یا نہیں، یہ کامیابی ہے، محنتوں کا بچانا ہے۔ ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے ایمان کی حالت میں رہنا، ایمان کی حالت میں۔ حضرت علی کو پہلے اندازہ ہو گیا تھا؟ علم تھا، معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح وہی کر دی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ نے شہادت کا جام پینا ہے، اور تو انتظار میں اسی رات جی یہ جو رات گزری ہے، کیوں یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں آپ اپنی بیٹی کے گھر تھے، فرمایا میں 18واں روزہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کھولوں گا، اور آپ نے 3 لقمے لیے اور اس کے بعد دسترخوان سے اٹھ گئے۔ بی بی نے فرمایا بابا آپ کے لیے میں نے چیزیں رکھی ہیں، حضرت نے فرمایا میرے لیے کافی ہے۔ ساری رات بار بار صحن میں آتے تھے اور آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے ہٰذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَدْ وُعِدتُّ، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کبھی آتے تھے اور کہتے تھے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کبھی کلمہ استرجا پڑھتے تھے۔ تو بی بی بیٹی ہیں، رشتہ ہے، بی بی گھبرانے لگی بابا یہ کیسے جملے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ حضرت نے فرمایا ام کلثوم یہ میری زندگی کے یہ روزہ میری زندگی کا آخری تھا، اب مجھ پہ ضربت لگنے والی ہے۔ گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی، انہوں نے مولا کا رستہ روکنا چاہا، فرمایا یہ مجھ سے محبت کر رہی ہیں، اگر نہ کھلا سکو تو آزاد کر دینا، ان کا خیال رکھنا جانوروں کا۔ ایک پوری غرض مسجد پہنچے اور پھر اس نے یہ ظلم کیا، اور ایک پوری داستان ہے کہ یہ کیسے کوفے آیا، اس نے حضرت ایک چھوٹا سا ضمنی سا سوال ہے، میں نے پڑھتے ہوئے تاریخ میں ایک عورت کا نام پڑھا ہے کلثم یا کتام، میں نے جب اس کا ذکر پڑھا اور اس کا نام پڑھا مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی تاریخ رپیٹ ہو رہی ہے جو کہ ہندا نے اس حبشی کے ساتھ مل کے حضرت حمزہ رضی اللہ کے خلاف پلان بنایا تھا۔ اس پہ تھوڑا 2 جملے فرمائیے گا۔ کیا اصل میں خطام کا باپ اور بیٹا خوارج میں سے تھے، مارے گئے تھے، اور خطام جی ہاں خطام جنگ نہروان میں، تو خطام چاہتی تھی حضرت علی سے بدلہ، بہت ان کے حساب سے اچھا اتفاق ہو گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی پہنچا ہے مارنے کے لیے، خطام بھی بدلہ چاہتا ہے، ظاہراً خوبرو تھی، خوش شکل تھی، عبد الرحمن اس کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کہتی ہے کہ ایک کنیز ایک غلام اور 10,000 درہم میرا مہر ہے، اور چوتھی چیز علی کا سر میرا مہر ہے۔ علی کا سر میرا مہر ہے۔ تو اس طرح سے یہ طے پایا، اور اول تو یہ کام وہ کرنے آیا تھا، اس کو اتفاق ہو گیا ایسا کہ یہ کام بھی اتفاقاً ہوا کہ اس خاتون نے اپنا مہر مولا کا سر قرار دیا، اور پھر اس طرح یہ وہاں رہا، اور مسجد تاریخ ہمیشہ رپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے نا، وقفے سے رپیٹ۔ ایک کالر سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی فرحان السلام علیکم۔ السلام علیکم فرحان۔ کالر ڈراپ ہے، ہیلو لائن ڈراپ ہو گیا۔ اچھا حضرت آپ کی توجہ تھوڑی سی اس طرح بڑھاؤں، یہ بڑی تفصیل سے آپ نے فرما دیا، یہ جو نظریاتی اختلاف کی وجہ سے اتنا ایک رد عمل ہے کہ اپنے آپ کو سپر مین ایماندار بنانا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ رویہ مسلمانوں میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے اتنے کم سالوں میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ حیرت نہیں ہوتی اس بات پہ؟ دیکھیں مسلمانوں کے رویوں میں جو تبدیلی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی بھی خبر دی، آپ نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی،